الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العلي العظيم ارشاد فرمایا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جو حکم اسلام دے اسے من و عن پورا کرو، اور جن چیزوں سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ تمام احکامات کو دل و جان سے پورا کرنا اور تمام گناہوں سے بچنا، یہ اسلام میں پورا داخل ہونا ہے۔ اور اسلام لانے سے مقصود بھی یہی ہے کہ اب جو اللہ حکم دیں گے اس کو پورا کریں گے، جس سے روکیں گے اس سے رک جائیں گے۔ گناہ چھوٹا ہو بڑا ہو، ظاہری ہو باطنی ہو، کسی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ اسلام لانے میں اسی بات کا اقرار ہے۔ ظاہری گناہ کو بھی چھوڑنا فرض ہے، باطنی گناہوں کو چھوڑ دینا بھی فرض ہے۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، حرام خوری، رشوت، سود، قطع رحمی، ایذا رسانی، چوری، ڈاکہ، بد نظری، بدکاری، گانا بجانا، یہ سارے ظاہری حرام کام ہیں۔ اور باطنی حسد، کینہ، بغض، حب جاہ، حب مال، عجب، تکبر، نخوت، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو اپنے سے کم سمجھنا، اپنی بات کو مقدم رکھنا، دوسرے کی بات کو پیچھے کر دینا، اپنے کو دوسروں سے افضل سمجھنا، یہ باطنی گناہ ہے۔ تو سارے گناہوں کو چھوڑ دینا فرض ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ ظاہری گناہوں پر بھی پکڑ ہے، سزا ہے، باطنی گناہوں پر بھی پکڑ ہے اور سزا ہے۔ تو اسلام یہ ہے کہ آدمی ہر طرح سے اپنے آپ کو شریعت کا، دین کا پابند کر دے اور کسی موقع کا کوئی حکم بھی نہ چھوڑے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے تمام احکامات کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ